اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی معراج کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہوا کہ وہ کوہ طور پر گئے اور اللہ کے نور کی ایک تجلی کو دیکھا جس سے وہ تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی ظاہری اور باطنی، جو ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہے، اس کی بادشاہت کا دیدار کروایا، اس کی زیارت کروائی، اس کی معراج کروائی۔ قرآن پاک میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے۔ مختلف انبیاء کرام، حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے کہ ان کو آسمان و زمین کی بادشاہت اور آسمان و زمین کے عجائبات دکھائے، لیکن ان کی معراج میں کہیں بھی اللہ کے دیدار کا ذکر نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور دیگر انبیاء کی معراجوں میں فرق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی معراج میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، یہ وجہ فرق ہے۔ اور یہ نبی پاک کا خاصہ ہے کہ زندگی میں جاگتی آنکھوں سے عالم بیداری میں، خواب میں نہیں، عالم بیداری میں اللہ کو دیکھنے والے صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ پاک کا دیدار کیا، اور سورہ نجم میں ہے کس طرح کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قوسین کمان کے دو سروں کو کہتے ہیں، کمان ہوتا ہے اس کے جو دو کنارے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قوسین۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن، تو وہ قوسین دو کناروں سے کے مطابق قریب ہوئے، او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا ہوا۔ اور حدیث پاک میں حضور خود فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رأیت ربی فی احسن صورتی، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ اب وہ صورت کیا تھی وہ دیکھنے والا جانے، دکھانے والا جانے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کو روشن کرنے والا ہے۔ اس کی کیفیت، دیدار کی کیفیت کیا تھی یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کیفیت اس کی بیان کی جاتی ہے جس کا جسم ہو۔ اللہ جسم سے پاک ہے، ہماری طرح کوئی جسم تھوڑی ہے۔ جو اللہ کے لیے جسم مانے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ جسم مخلوق کا ہوتا ہے، جس کو پیدا کیا جاتا ہے اس کا جسم ہوتا ہے۔ خالق جو خدا ہوتا ہے اس کا جسم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ واقعہ معراج بڑی حکمتوں کا اور بڑے عجائبات کا اور بڑی نوازشوں کا واقعہ ہے۔ اس میں عجائبات، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں ڈیٹیل سے تو معراج النبی، یہ مفتی ہاشم صاحب کی کتاب ہے بڑی پیاری، اس کو آپ پڑھیں اور آپ محو حیرت میں رہ جائیں گے کہ یہ تھا کیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی صورت میں عطا فرمائی۔ تو معراج کا جب واقعہ ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اس واقعے کو شروع فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں یہ واقعہ معراج موجود ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی، وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اسریٰ کا مطلب ہوتا ہے رات میں سیر کروانا، لیلاً، رات میں، رات کے مختصر حصے میں سیر کروائی۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، جس کے ارد گرد برکت ہے۔ اور یہ برکت کیوں تھی؟ کیونکہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کرام کی قبریں تھیں، انبیاء کرام کے مزارات تھے، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک اللہ ہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے رات میں، اس کو بیان کرتی ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر، اور آسمان سے عرش، اور عرش سے لا مکان کی سیر، یہ سورہ نجم میں ہے، والنجم اذا ہوا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوئے، پھر اور زیادہ قریب ہوئے۔ یہ ہے آسمانی معراج اور اللہ کے دیدار کا۔
فکان قاب قوسین او ادنی، پھر دو کمانوں کے سروں سے اور زیادہ، کمان کے دو سروں سے زیادہ قریب ہوئی۔ فاوحى الی عبدہ ما اوحى، اب وہاں جو اللہ کے اور اس کے محبوب کے درمیان باتیں ہوئیں اس کو اللہ نے چھپایا، اور اس طرح ذکر فرمایا وحی کی اپنے بندے کو جو وحی کی، اپنے بندے سے ہم کلام ہوا۔ فاوحى الی عبدہ ما اوحى، بس وحی کی اپنے بندے کو جو وحی کی۔ یہ آسمانی معراج کا بیان ہے سورہ نجم میں۔ تو آج ہم جو نبی پاک کا مسجد اقصیٰ تک جانا تھا اس کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا اور پھر ایک سال بعد غالباً ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو ان دونوں کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد حضور علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، اور کافروں نے آپ کو برا بھلا کہا، تو حضور علیہ السلام بہت صدمے میں تھے۔ اور اس سال کو، جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا، یوم الحزن، عام الحزن کا نام دیا گیا، دکھوں کا سال، غم کا سال۔ تو حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی، جو آپ کی چچا زاد بہن تھی ام ہانی، ان کے گھر آرام فرماتے، تو رات کے کسی پہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین حضور علیہ السلام کو معراج کی خوشخبری سنانے حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام غمگین تھے، تو محبوب کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو معراج کا مجدہ عطا فرمایا۔ نبوت کے 11ویں سال، ہجرت سے 2 سال پہلے، آپ ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے، سو رہے تھے، تو جبریل امین آئے حضور علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حالانکہ حضور شب بیداری فرماتے تھے، تو حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ جبریل امین نے عرض کی کہ میں تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں، اے اللہ وہ تو سو رہے۔ تو حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کو چوما گیا، جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹ نبی پاک کے تلووں پر لگائے، یعنی چوما، بوسہ دیا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی۔ یار ہم ناز نہ کریں کہ جن کے قدموں کو چومنے کے لیے جبریل امین بھی جھکتے ہیں، ہم ان کے امتی، بولے سبحان اللہ۔ جبریل امین نے قدموں کو چوما، کافوری ہونٹ، ان کی ٹھنڈک سے حضور علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ جبریل امین جب چومنے کے لیے جھکے ہوں گے، کیا قسمت پائی جبریل امین نے۔ تو یہ شعر ان پر صادق آتا ہے کہ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ یہ سنی بیان کر سکتا ہے معراج کو، اور کسی میں دم خم نہیں ہے جو بیان کرے، میں صحیح عرض کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، آپ کو صحن حرم میں لایا جاتا ہے، پھر وہاں سینہ اقدس کو چاک کر کے قلب مبارک نکالا جاتا ہے، اس کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، اس میں حکمت و معرفت کے خزینے بھرے جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ قلب اطہر کو سینہ مصطفیٰ میں پیوست کر دیا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام جاگتے ہوئے یہ عمل ہوا۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ یہ 4 مرتبہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک احادیث میں ہے 4 مرتبہ شق صدر ہوا، اور ایک مرتبہ معراج شریف جانے سے پہلے حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، آب زمزم سے غسل دیا گیا، اس میں معرفت اور علم کے خزینے بھرے گئے، اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور پھر سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، جس نے اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات۔ بہت سے لوگوں نے واویلا کیا، اور آج تک کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بڑوں نے اس وقت بھی کیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، اور رات ہی میں مختصر ترین حصے میں یوں گئے اور یوں آ گئے، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، اور وہ پانی ٹپک رہا تھا، وہ ٹپکتا رہا، نبی پاک گئے اور واپس بھی تشریف لے آئے۔ 7 آسمان، اس سے آگے سدرۃ المنتہا، اس سے آگے عرش مستوی، پھر لامکان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اور یہ رات کے مختصر ترین حصے میں۔ یہ تو بعد کی باتیں،
کافروں کو تو یہی ہضم نہیں ہوا کہ یہ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کیسے چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا اعتراض انہوں نے اسی پہ کیا۔ آسمانی معراج تو بات کی بات ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، اسی پر کافروں کو اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں یہ محمد ابن عبداللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو شروع ہی اپنی ذات سے فرمایا یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ چلے گئے، یہ کیوں نہ دیکھتے کہ یہ خود نہ گئے بلکہ ان کو ان کے رب نے سفر کروایا۔ رب تو قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو 100 سال تک سلائے رکھے حضرت عزیر علیہ السلام کو، ان کے دراز گوشت کی، ان کے سواری کی ہڈیاں بھی باقی نہ رہیں، 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو ان سے پوچھا جائے قال کم لبثت، کتنا ٹھہرے؟ تو وہ کہتے ہیں میں 1 دن یا اس سے آدھا دن یہاں پر ٹھہرا ہوں گا۔ فرمایا کہ تم بل لبثت 100 عام، 100 سال تک یہاں ٹھہرے رہے، 100 سال تک۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو کافروں نے کیا اعتراض کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے؟ تو اللہ نے جواب کیا دیا آیت میں، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ خود نہیں گئے بلکہ ان کو ان کا رب لے کر گیا۔ اور اب کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو یہ آیت کا پہلا جز ہی کافروں کے منہ پر زوردار تماچا تھا، جنہوں نے اعتراض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور بھائی یہ بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے سب ممکن ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ جس نے 6 دن میں آسمان و زمین بنا لیے، جو کسی کام کا ارادہ فرماتا تو فرماتا کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ بھائی 6 دن میں آسمان و زمین، اس میں بھی حکمت ہے، ورنہ تو اللہ چاہتا ہے 1 دن میں بن جاتا۔ اس کی بھی حکمت مفسرین نے بیان فرمائی کہ یہ 6 دن کیوں لگے بنانے میں۔ تو یہ 6 دن کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اس میں بندوں کی تعلیم ہے کہ جو رب ہو کر تحمل فرماتا ہے، ہر چیز کو اپنے وقت پر فرماتا ہے، تو بندے کو بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جلدی کا کام۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ، تو سارے اعتراضات کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ خود نہیں گئے بلکہ ان کو ان کے رب نے بلوایا، ان کو ان کا رب لے کر گیا۔